گنبد خضرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ۔ آج ہم اور آپ جو سبز رنگ کے گنبد دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان تھا، جس میں سارے جہان کے عظیم ہستی ہمارے نبی اکرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ان ہستیوں کے جیسا یہ دنیا نے نہ کبھی دیکھے گی۔ ان کا تعریف خود اللہ کر رہا ہے، آپ کی قسمیں کھاتا ہے، آپ کو معراج بلاتا ہے، نبیوں کا سردار بنایا، کل قیامت کے دن صفات کا صرف حاصل ہے اور نہ جانے کیسے کیسے لقب سے نوازا ہے۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ آپ کی شان بیان کرے بغیر کسی ادنا مخلوق سے بنی گنبد پہ روشنی ڈالوں، پر آج کا میرا موضوع گنبد خضرا ہے، اس لیے میں شروع کرتا ہوں، اللہ میں معاف فرمائے۔ جیسا چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ زمانہ 101 ہجری 771 میں بھی نہیں تھا۔ تابعین کا سنہری دور بھی گزر گیا، اس میں بھی گنبد نہیں تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام حنبل رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 661 ہجری 1331 میں ہوتی ہے، اس وقت بھی کوئی گنبد نہیں تھا۔ پھر 678 ہجری 1348 میں منصور بن کلاؤن صالح جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کمال احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے چھت پہ لگایا۔ اس وقت کے علماء اس بادشاہ کو روک نہ سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت برا سمجھا، اور جب اس کام کے مشورہ دینے والا کمال احمد بن برہان کو معزول کیا گیا تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ کے طرف سے اس کے اس کام کو پاداش شمار کیا۔ پھر الملک الناصر حسن بن محمد کلاؤن نے پھر اس کے بعد 765 ہجری 1435 میں الملک صابان بن حسین بن محمد نے اس میں تعمیری اضافہ کیا۔ 881 ہجری 1551 میں سلطان قطبی نے اس کی مرمت کی، اور 886 1556 میں مسجد نبوی میں آگ لگی تھی تو گنبد کا ایک بڑا حصہ جل گیا تھا۔ بعد 887 ہجری 1557 میں پھر اس کی دوبارہ مرمت کی گئی تھی، اور 892 1562 میں سلطان قطبی نے مضبوط گنبد بنا دیا۔ پہلے اس گنبد کا رنگ مٹیالہ تھا، پھر اس گنبد کا رنگ سفید بنا دیا گیا، پھر اس گنبد کا رنگ نیلا بنایا گیا، اور اس کے بعد 1253 ہجری 1923 میں سلطان عبد الحمید عثمانی نے سبز گرین رنگ لگا دیا، اور آج تک وہی رنگ جاری ہے۔ تاریخ میں جیسے جیسے رنگ بدلتے گئے اس گنبد کا نام بھی بدلتا گیا۔ جب یہ گنبد نیلا تھا گنبد زرخا کہا جاتا تھا، جب یہ گنبد سفید قبۃ بیضا کہا جاتا تھا، اور اب جب یہ گنبد سبز گرین ہے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ 1902 میں سلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن چھوٹی سی ریاست کا حکمراں تھے۔ عبد العزیز بہت نیک آدمی اور عظیم بادشاہ رہا۔ انہوں نے 1902 میں ریاض کیپٹل آف سعودی عربیہ کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا گورنمنٹ ماڈل قائم کیا۔ 1924 میں مکہ اور 1925 میں مدینہ کو بھی فتح کر لیا، اور 1936 تک سارا عرب کو فتح کر کے اس کا نام المملکۃ العربیہ السعودیہ رکھا۔ 1925 میں جب مدینہ کو فتح کیا وہاں کے سلطان 1925 میں جب مدینہ کو فتح کیا وہاں کے علماء جس میں شدت بہت ہے اور وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ میں جتنے نشانات ہیں یہ ساری بدعت ہے، ان سب کو مٹا دیا جائے۔ اس وقت جنت البقیع کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ امہات المومنین، صحابہ، اہل بیت اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان کے سارے نشانات کو ختم کر دیے گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں تمام اس نقطے سے ناواقف نظر آتے تھے کہ حدود سے تجاوز کرنا حرام ہے ہی مگر گستاخی کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ سعودی علماء نے اور ایک فیصلہ لیا، چونکہ قبر پر گنبد بنانا حرام
حرام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ یہ جو سبز گنبد نظر آتا ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پوری دنیا میں پھیلا تو اس پر رد عمل ہوا کہ بھائی اس کو کیوں توڑا جائے۔ اس وقت سعودی علماء نے ساری دنیا کو مناظرے کے لیے دعوت دیا، ساری دنیا کے علماء کو وہاں پہ جمع کیا گیا۔ 1925 میں ہندوستان سے بھی ایک وفد وہاں پہ گئے، اس وفد میں ایک وفد مولانا شبیر احمد عثمانی تھے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن کا کام ان کو سونپا گیا۔ ہندوستان کے وفد کا آپس میں جب گفتگو ہوئی کہ ہمارا مقدمہ کون لڑے گا تو ایرانی، شامی اور ترک سب علماء نے اپنا ترجمان شبیر احمد عثمانی کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا۔ سلطان عبدالعزیز کے سامنے یہ مناظرہ ہوا، سعودی علماء نے اپنا دلائل پیش کیے، تمام صحیح حدیث پیش کیے، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے تک مناظرہ کیے۔ وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مخاطب کرتے ہوئے فرمائے، اے عائشہ یہ قوم تیری ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، تھوڑا زمانہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بناتا، کا فرش نیچے لے جاتا، کا 2 دروازہ بناتا، ایک داخلی اور ایک خارجی، اور میں حتیم بھی بیت اللہ میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی نے 2 گھنٹے تک دلائل دیے اور علماء سعودی سر جھکا کر سنتے رہے۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان ختم ہوا تب سلطان عبدالعزیز نے اپنے علماء سے کہا اس کی بات کو جواب دو، تو سعودی علماء نے کہا اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا مولانا شبیر احمد کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس لیے یہ سبز گنبد ایسے ہی قائم رہے گا جیسے پہلے سے ہے۔ چنانچہ آج جو ہم سبز رنگ کے گنبد روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں، برِ صغیر کے علماء کے طفیل سے کھڑا ہے۔